رائیوں کے ساتھ شکریہ ادا کرتا ہوں اور خیر مقدم کرتا ہوں۔ آج ایک بہت ہی اہم نکتہ اور تحریک حریت جموں کشمیر کے لیے پوری تنظیم کے لیے ایک بہت ہی سنگین نوعیت کا مسئلہ ہے، اور میں ابتدا میں ہی آپ سب حضرات سے عرض کروں گا کہ اس کو پوری اہمیت کے ساتھ عوام تک پہنچانے کا فریضہ انجام دیں۔ تحریک حریت جموں کشمیر 7 اگست 2004 کو منصب شہود پر لائی گئی ہے۔ اس کا اپنا ایک دستور ہے اور اپنا ایک نظم ہے، اور بنیادی اصول ہمارا یہ ہے کہ پرامن طریقے سے جدوجہد کی جائے، اپنے اہداف جو ہمارے ہیں اسلام ایز اے کمپلیٹ وے آف لائف، اور بھارت کے فوجی قبضے سے آزادی، اور دین کی بنیادوں پر اتحاد ملت، یہ 3 اہداف ہیں ہمارے، اور ان اہداف کی خدمت کے لیے، ان کی آبیاری کے لیے، ان کے پھیلاؤ کے لیے، اور ان کی تشہیر کے لیے، اور ان کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہم نے جو طریقہ کار اختیار کیا ہے وہ پرامن طریقہ کار، اس میں کہیں بھی تشدد کی یا ایسی حرکتوں کی جو انسانی اور اخلاقی قدروں کے منافی ہوں، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن یہاں کی جو حکومت ہے، تحریک حریت کے وجود میں آنے کے بعد ہی انہوں نے تحریک حریت کو طاقت کی بنیاد پہ کرش کرنے کی مہم شروع کر رکھی ہے، پالیسی اختیار کر رکھی ہے، اور جس کے نتیجے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم پر پابندیاں لگائی جاتی ہیں، ہمیں لوگوں تک پہنچنے نہیں دیا جا رہا ہے۔ خاص طور 2008 سے ہمیں اکثر گھروں میں نظر بند رکھا جا رہا ہے، اور جب بھی کہیں ہم جاتے ہیں تو پولیس راستے میں گرفتار کر کے پولیس تھانوں میں بند رکھتی ہے اور پروگراموں پر پہنچنے کا موقع فراہم نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ سلسلہ خاص طور 2008 سے برابر جاری ہے۔ تحریک حریت سے وابستہ جو ہمارا ڈھانچہ ہے نظم کا، تنظیم کا، ان کو بھی اپنے اپنے ایریاز میں کام کرنے کا موقع فراہم نہیں کیا جاتا ہے، چاہے ہمارے صدور اضلاع ہوں، صدور تحصیل ہوں، یا صدور بلاک ہوں، یا حلقہ جات کے صدور ہوں، ان کو بھی کام کرنے کا موقع نہیں دیا جاتا ہے۔ تو یہ حکومت کی پالیسی انتہائی غیر جمہوری ہے، غیر اخلاقی ہے، غیر انسانی ہے، اور شدید الفاظ میں ہم اس پالیسی کی مذمت کرتے ہیں کہ یہ جابرانہ پالیسی ہے، آمرانہ پالیسی ہے، ڈکٹیٹرانہ پالیسی ہے، جو تحریک حریت کے خلاف استعمال کی جا رہی ہے، اور ہم اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا، اور یہ ریکارڈ میں ہے، کہ 2010 کی جو جدوجہد یہاں چل رہی تھی، مجھے جب چشمہ شاہی سب جیل سے رہا کیا گیا، میں نے پریس کانفرنس میں اعلاناً کہا کہ ہماری یہ جدوجہد جو ہے یہ پرامن ہونی چاہیے، اس میں جلاؤ، گھیراؤ اور پتھراؤ کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ یہ 2010 میں، جبکہ یہاں جوان سڑکوں پر تھے اور جوان یہاں اپنا خون دے رہے تھے، ان کو بے رحمی کے ساتھ قتل کیا جا رہا تھا، ان کو نشانہ بنایا جا رہا تھا پولیس اور CRPF کی بندوقوں سے، اس نازک ترین وقت پہ، جبکہ جوان بالکل اس قتل غارت گری کے خلاف مشتعل تھے اور سڑکوں پر آ رہے تھے، اس وقت میں نے اعلان کیا کہ ہماری موومنٹ کے ساتھ جلاؤ، گھیراؤ اور پتھراؤ کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ یہ ریکارڈ میں موجود ہے، اور پھر ہم ہی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، ہم ہی کو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور ہم پر ہی پابندیاں عائد کی جاتی ہیں
اس وقت بھی آپ دیکھ لیجئے جیلوں میں ہمارے لوگ ہیں، اور سب سے زیادہ جو اہم ترین اس وقت مسئلہ ہے وہ ہمارے ایک صدر تحصیل ہیں، تحصیل پٹن کے ہمارے صدر جو عبداللہ ناصر صاحب ہیں، ان کو 12 سپٹمبر کو گرفتار کیا گیا، اور گرفتار کر کے ان پر 2302 کی دفعہ عائد کر دی گئی ہے، یعنی وہ قتل کا الزام ان پر لگایا جا رہا ہے۔ فلحالن میں جو سرپنچ قتل کیا گیا، ہماری پالیسی یہ ہے، سٹینڈنگ پالیسی ہماری یہ ہے کہ کسی بھی انوسینٹ کو، کسی کو سیاسی اختلاف کی بنیاد پہ اس کو نشانہ نہیں بنایا جانا چاہیے، یہ ہماری سٹینڈنگ پالیسی ہے۔ اور ہمارا کوئی ذمہ دار، کوئی فرد ہمارا، کوئی رکن ہمارا تحریک حریت کا ایسی کوئی حرکت نہیں کر سکتا جس میں انسانی جان کو نقصان پہنچے یا جس میں کسی کو سیاسی اختلاف کی بنیاد پہ نشانہ بنایا جائے۔ تو عبداللہ ناصر کو گرفتار کر کے 3002 کیس میں ملوث 302 کیس میں ملوث رکھنا یہ بہت ہی انتہائی غیر جمہوری، غیر اخلاقی اور قابل مذمت اقدام ہے پولیس کا، جنہوں نے ان کو گرفتار کر کے اس کیس میں ملوث کرنا چاہا ہے۔ میں آپ سے اعلاناً کہوں گا کہ ہم کسی ایسی کارروائی کے اور ایسے کسی قتل میں ہمارا کوئی فرد ملوث نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ ہمارا جو اصول ہے اسلام کہتا ہے کہ بھئی کسی ایک انسان کی جان لینا ساری انسانیت کو قتل کرنے کے مترادف ہے، اور کسی ایک جان کو بچانا ساری انسانیت کو بچانے کے مترادف ہے۔ تو جن لوگوں نے اسلام کو اپنا بنیادی نصب العین بنایا ہو، وہ ان پر پابندی عائد ہوتی ہے کہ بھئی وہ اسلامی تعلیمات کے مطابق اپنی ایکٹیویٹیز جاری رکھیں، اور ہم انشاءاللہ حتی الامکان یہ کوشش کرتے ہیں کہ اسلامی تعلیمات کے مطابق ہی اپنی کارروائیاں اور اپنی جو پالیسی ہے اس کو جاری رکھیں۔ تو اس نسبت سے ہمارے صدر تحصیل کو، جو بہت ہی دیانتدار فرد ہے، بہت ہی ایفیشنٹ فرد ہے، بہت ہی صالح فطرت کا آدمی ہے اور دینی تعلیم سے آگاہ ہے، اور اس پر یہ الزام لگانا یہ انتہائی گھناؤنا الزام ہے، بے بنیاد الزام ہے، اور ہم اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ یہ پولیس کا بالکل، یعنی ان کو اصل جو قاتل ہوتے ہیں ان کو وہ گرفتار کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں، اور پھر اس پارٹی کے فرد کو یا اس پارٹی کو ملوث کرنا چاہ رہے ہیں جس کے ساتھ ان کا سیاسی اختلاف ہوتا ہے، اور سیاسی طور جن کو وہ پسند نہیں کرتے ہیں۔ تو اس لیے تحریک حریت کا یہ جو پروگرام ہے، اس پروگرام کے بارے میں آپ کو یقین رکھنا چاہیے، اور آپ کی وساطت سے دوسرے عوام تک بھی یہ پیغام پہنچنا چاہیے کہ تحریک حریت کوئی ایسی پارٹی نہیں ہے جو تشدد کا سہارا لے، تحریک حریت کوئی ایسی پارٹی نہیں ہے جو گالی گلوچ کرے، تحریک حریت کوئی ایسی پارٹی نہیں ہے جو پتھراؤ اور جلاؤ اور گھیراؤ کا سہارا لے، نہیں، تحریک حریت پرامن تحریک ہے، اور یہاں کی حکومت ہندوستان کے اشاروں پہ اس تحریک کو اس لیے دبا رہے ہیں، اس لیے اس پر دباؤ ہے کہ اس کا پیغام لوگوں تک نہ پہنچ پائے، اور یہ پارٹی جھکاؤ کا مظاہرہ کرے، یہ بھارت کے جبری قبضے کو سند جواز عطا کرے، اور بھارت کے خلاف جو ہم اس کے فوجی قبضے کے خلاف جو ہم رایامہ کو ہموار کر رہے ہیں، لوگوں تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، اور بھارت جو یہاں فوج کے بلبوتے پر مظالم ڈھا رہا ہے، ان مظالم کو ہم ہائی لائٹ کرتے ہیں، لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، اسی چیز کو یہ لوگ روکنا چاہ رہے ہیں، اور اسی وجہ سے ہمارے کارکنوں کو بے بنیاد الزامات میں ملوث کیا جا رہا ہے۔ ہم چیلنج کرتے ہیں، میں چیلنج کرتا ہوں تحریک حریت کے ایک خادم کی حیثیت سے کہ ہمارا کوئی کارکن کسی بھی ایسی حرکت کا ارتکاب نہیں کر سکتا جو الزام پولیس والے دے رہے ہیں، کسی سرپنچ کا قتل کرنا یا کسی کو ایذا پہنچانا، حتیٰ کہ ہم سٹرکٹ ہدایات دیتے ہیں تحریک حریت کے کارکنوں کو کہ اگر آپ کو کوئی گالی بھی دے، آپ گالی کا جواب گالی سے نہ دیا کریں، آپ اخلاقی قدروں کا ہر حیثیت سے لحاظ رکھا کریں،
اور کسی بھی حیثیت سے ایسی کوئی حرکت نہ کریں جو ہمارے اپنے نصب العین کے خلاف ہو، جو اسلامی تعلیمات کے خلاف ہو۔ تو اس لیے ہم یہ جو ہمارے صدر تحصیل پٹن عبداللہ ناصر صاحب کو گرفتار کیا گیا ہے پولیس کی طرف سے، اور اس پر جو یہ الزام لگایا جا رہا ہے یہ بے بنیاد ہے، ہم چیلنج کرتے ہیں اور حکومت سے کہتے ہیں کہ آپ ٹرائل لگائیں، کورٹ میں ٹرائل لگائیں اور پھر دیکھیں کہ اگر یہ الزام ثابت ہو جائے تو ہم چیلنج کرتے ہیں کہ ایسا الزام عدالت میں اوپن کورٹ میں کبھی بھی ثابت نہیں کیا جا سکتا، اور اس لیے کہ ہمیں اپنے کارکن پر، اپنے صدر تحصیل پر پورا اعتماد ہے، اور اس اعتماد کی بنیاد پر ہم یہ بات بلا خوف تردید کہیں گے کہ یہ بے بنیاد الزام ہے، اور یہ صرف اس وجہ سے ہے تاکہ تحریک حریت کو تشدد کا علمبردار قرار دے کر اس پر بین لگایا جائے، اس پر پابندی لگائی جائے، اس کو کام کرنے کے مواقع سے محروم کیا جائے۔ اور میں یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ تحریک حریت کے جو اہداف ہیں، تحریک حریت کی جو پالیسی ہے وہ پرامن پالیسی ہے، لیکن ہم کبھی انشاءاللہ بھارت کے جبری قبضے کو تسلیم نہیں کریں گے۔ ہم ہمیشہ انشاءاللہ بھارت کے جبری قبضے کے خلاف جدوجہد کرتے رہیں گے، پرامن جدوجہد کرتے رہیں گے، عوام کو ساتھ لے کر جدوجہد کرتے رہیں گے، جوانوں کو ساتھ لے کر جدوجہد کریں گے، یہاں کے انٹیلیجنسیا کو ساتھ لے کر جدوجہد کریں گے، تاجر طبقے کو، مزدور طبقے کو، سب کو ساتھ لے کر ہم انشاءاللہ عوامی جدوجہد جاری رکھیں گے تاکہ بھارت کے جبری قبضے سے ہمیں آزادی حاصل ہو جائے۔ کوئی قوم ہمیشہ کے لیے غلامی کی زندگی گزارنے پر قناعت نہیں کر سکتی ہے، یہ ان نیچرل ہے، ایک فرد کے لیے بھی اور ایک قوم کے لیے بھی، کہ وہ کسی جبری قبضے کے تحت ہمیشہ کے لیے اس پر قناعت کرے اور اس کے خلاف جدوجہد نہ کرے۔ اس لیے ہمارا فرض بنتا ہے کہ جموں کشمیر کی حدود میں جو بھارت کا فوجی قبضہ ہے اس کے خلاف ہم آواز اٹھائیں۔ بھارت جو یہاں تشدد برت رہا ہے، بھارت جو یہاں اسٹیٹ ٹیررزم کا بدترین مظاہرہ کر رہا ہے، اس کے خلاف ہم جدوجہد کرتے رہیں گے۔ بھارت کے فوجی ہماری زمینوں کو چھین رہے ہیں، وہ ہمارے جنگلات صاف کر رہے ہیں، وہ ہمارے ریسورسز پہ کنٹرول کر رہے ہیں، آبی وسائل پر کنٹرول کر رہے ہیں، جنگلات صاف کر رہے ہیں، زمینوں پر قبضہ کر رہے ہیں۔ ہمارے جگہ جگہ جو آرمی کے کیمپ ہیں وہ گھروں میں جا کر ہماری عزتوں اور عصمتوں پر داؤ لگاتے ہیں۔ اور کل ہی آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جو یہ فلم ہے وہ فتوش الاولاب میں آرمی والوں نے اس کو لوگوں کو دکھایا، اور پھر آپ خود اندازہ کریے کہ اس میں یعنی کس طرح یہ ان چیزوں میں ملوث ہو کر یہاں کے لوگوں کے جذبات سے کھلواڑ کر رہے ہیں۔ تو ہم ان سب چیزوں کے خلاف بہرحال آواز اٹھاتے رہیں گے، اور کوئی دنیا کی طاقت انشاءاللہ ہماری آواز دبا نہیں سکے گی، ہماری آواز بند نہیں کر سکے گی، اس لیے کہ ہم پر حق عائد ہوتا ہے کہ ہم ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں۔ تو ہم عبداللہ ناصر صاحب کی گرفتاری کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں، اس پر لگائے گئے الزام کو مسترد کرتے ہیں پوری قوت کے ساتھ، پورے اعتماد کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ کہ ہمارا تحصیل صدر اور ہمارا کوئی عام رکن بھی ایسی کوئی حرکت نہیں کر سکتا ہے۔ تو اس لیے ہم اس ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ کیس کو واپس لیا جائے، اور اس پر جو یہ بنیادی یہ فرضی دفعہ لگا دی گئی ہے اس کو وڈرا کیا جائے، اور ان کو باعزت طور رہا کیا جائے، ان کو فوری طور رہا کیا جائے۔ ہم اس کا مطالبہ کرتے ہیں، اور یہ ہے کہ اگر پولیس کے پاس کوئی ثبوت ہے تو وہ ٹرائل کورٹ، اوپن کورٹ میں مقدمہ چلائے، عدالت میں کیس پیش کرے، اور عدالت دیکھے گی کہ کیا ثبوت ہے پولیس کے پاس جس اس پر یہ الزام عائد کرنے کا۔ یہ بنیادی نقطہ ہے آج ہمیں آپ کو زحمت دینے کا۔ ہم آپ کو دستور کی کاپیاں بھی دیں گے کہ ہمارا تحریک حریت کا دستور کیا ہے، تو اس میں بھی آپ پائیں گے کہ ہم پرامن طریقے سے حکومت آزادی پسندوں کی سیاسی سرگرمی پر قدغن لگا کر اور سیاسی کارکنوں کے خلاف مہم جوئی کر کے
लोगों को जमहूरी तरीक़ों से जम्मू कश्मीर में खुद लाकानियत लॉलेसनेस को बढ़ावा दे रही है। लोगों को जमहूरी तरीक़ों से जब अपने ख्यालात और अपनी ख्वाहिशों के इजहार का मौका फराहम नहीं किया जाता है तो समाज में बाज़ अफराद रद्द अमल के तौर पर दूसरे रास्तों पर निकल जाते हैं। इस तर्ज अमल से समाज में तवाइफुल मुल्की और उथल पुथल फैल जाती है और अनारकी का माहौल पैदा हो जाता है और इसकी सारी जिम्मेदारी हुकूमत पर आयद होती है जो पुरअमन तरीके से लोगों तक पहुँचने का मौका फराहम नहीं करती है।